بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان تمام فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، یعنی جو روزانہ کی 5 نمازیں ہوتی ہیں اور جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے ان کے لیے اذان دینا سنت عمل ہے۔ اذان دینے کا اتنا اجر و ثواب ہے اور اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کا کتنا اجر و ثواب اور فضیلت ہے تو ہر کوئی یہی چاہے کہ میں اذان دوں، اور خواہشمند حضرات کی اتنی زیادہ تعداد ہو کہ قرآن اندازی کرنی پڑ جائے۔ آج کل تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہر محلے کی ہر مسجد میں ایک مؤذن مقرر کیا ہوتا ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنی پڑ جائے کہ جہاں پر دوسری اذانوں کی آواز نہ آتی ہو تو وہاں پر اذان کہہ کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ اذان کی ٹوٹل 5 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کون سی ہے کہ پاک ہونا یعنی باوضو ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا۔ تیسرے نمبر پر سطر کو ڈھانپنا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، کیونکہ کسی بھی نماز کی اذان اس کے وقت ہونے سے پہلے جائز نہیں۔ اور 5ویں شرط کیا ہے کہ کھڑے ہو کر کہنا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کہے۔ اذان روزانہ کی جو 5 نمازیں ہیں جو فرض ہیں ان کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے سنت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو نمازیں ہوتی ہیں تراویح ہو گئی، وتر اور عیدین کی نمازیں، ان نمازوں کے لیے اذان مسنون نہیں ہے۔ اور جب اذان ہو تو کھڑے ہو کر چپ چاپ اذان کو سننا چاہیے۔ جب اذان کی آواز آئے تو تمام کام چھوڑ دینے چاہیے۔ اگر چل رہے ہوں تو ٹھہر جانا چاہیے، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو تلاوت روک کر اذان کو جواب دینا چاہیے، اور پھر بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ ہر اذان سننے والے پر اذان کا جواب دینا واجب ہے، اور اگر کئی مؤذن اذان دیں، جیسا کہ جہاں پر جس علاقے میں زیادہ مساجد ہوتی ہیں تو بہت سی اذانیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایسا کرے کہ سب سے پہلے جس اذان کی آواز سنے اس کا ہی جواب دیں۔ اور اگر اذان سننے والا مسجد میں بیٹھا ہے تو پھر اس پر جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اگر اذان کی آواز سن کر جواب دے اور بلا عذر مسجد کو نہ جائے تو پھر اذان کا جواب نہیں ہوگا۔ تو سننے والے کو چاہیے کہ زبان سے اذان کا جواب دے اور پاؤں سے چل کر مسجد کو جائے، پھر ہی جواب مکمل ہوگا، یعنی جو جواب دینا واجب ہے نا، واجب پھر مکمل ہوگا۔ اور جب اذان ختم ہو تو پھر درود شریف پڑھے۔ جو اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر کوئی اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے تو وہ دعا منظور ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور ہاں، یہ جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے یہ ہاتھ اٹھا کر مانگنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوا، اس لیے یہ دعا ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگنی۔ تو دوستو، اذان کے بارے میں یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ آج ہم لوگ اذان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اذان ہوتی ہے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان کی آواز سنتے تو بہت زیادہ رونے لگ جاتے، اس قدر روتے کہ ان کی چادر آنسو سے تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی اور آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ ہم بھی اذان کی آواز سنتے ہیں، ہم پر تو اتنا اثر نہیں ہوتا۔ تو فرمانے لگے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان میں کیا کہا جاتا ہے تو لوگ سکون، راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ تو دوستو، اذان بہت فضیلت والا عمل ہے، اور اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، تو ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں۔ ایک کہے کہ میں اذان دوں گا، دوسرا کہے کہ میں اذان دوں گا، اور اتنے زیادہ لوگ ہوں اذان کے خواہشمند کہ قرآن اندازی کرنی پڑ جائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔